بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ مدلول کلمۃ الامارہ والظن المعتبر. ٹھیک ہے. بعد ان قلنا ان الامارۃ مرادفۃ لکلمۃ الحجہ باصطلاح الاصولین ينبغي ان ننقل الکلام الی کلمۃ الامارہ. دیکھیے آج کی جو بحث ہے اگر کل سے بہرحال تھوڑی سی مربوط ہے. کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حجت کا معنی پڑھا تھا ہے نا. ٹھیک ہے. حجت کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور جو ہے وہ اس کا اصولی معنی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جو لغوی معنی تھا حجت کا، ٹھیک ہے، کہا تھا کہ اس معنی میں اگر لحاظ کیا جائے تو امارہ اور حجت دونوں ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے. نہیں، عام خاص مطلق معنی لغوی اور اصولی ہیں، لیکن امارہ اور اصول یہ دونوں مترادف ہیں. ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اصطلاح میں امارہ کسے کہتے ہیں؟ کل شیء یثبت متعلقہ ولم یبلغ درجۃ القطع. ہے نا، کہ ہر وہ شے کہ جو اپنے متعلق کو ثابت کرے اور درجہ قطع تک کے نہ پہنچے، ہے نا امارہ. اچھا، لغت میں امارہ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں امارہ کہتے ہیں علامت کو. ٹھیک ہے. جیسے کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر کہ فلان، ٹھیک ہے، مثلا کیا ہے، بلوغ 15 سنہ امارۃ علی البلوغ. ٹھیک ہے مثلا. تو بہرحال امارت کا لغوی معنی کیا ہے؟ نشانی کے ہیں، علامت کے ہیں. اصطلاح میں جو حجت کا ہے وہی اس کی بھی تعریف ہے، ہر وہ شے جو اپنے متعلق کو ثابت کرے اور درجہ قطع تک کے نہ پہنچے. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر اس بحث میں جو ہے وہ مصنف اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ جب ہم نے اس بات کو کہا، ٹھیک ہے، کہ حجت اور امارہ مرادف ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک اور سوال ہے، وہ یہ کہ اچھا سنیے، ایک اور اس سے پہلے ایک بات، وہ یہ کہ جو امارہ ہے نا، امارہ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ موجب بنتا ہے کس کا؟ ظن کا. کیوں؟ اس لیے کہ جو حجت ہوتی ہے وہ بھی ظن کے موجب بنتی ہے. ہم نے کہا تھا کہ ولم یبلغ درجۃ القطع، قطع کے درجے تک کے نہ پہنچے. مطلب کیا ہے؟ مطلب ظن کے ہی باب میں رہے. تو حجت کیا ہے؟ ظن آور ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے امارہ بھی کیا ہے؟ ظن آور ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیے گا، تو یہاں پر ایک سمجھ لیجئے، ایک شبہ کو، ایک فہم کو دور کرنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمہ امارہ اور کلمہ ظن نوعی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. امارہ اور ظن نوعی دونوں ایک ہی چیز ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ایک نہیں ہیں بلکہ دونوں الگ الگ ہیں. کیوں؟ اس لیے سنیے گا، اس لیے کہ امارہ، سنیے گا، امارہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سبب ہوتا ہے ظن نوعی کا، اور ظن نوعی کیا ہے؟ مسبب ہے. ظن نوعی مسبب ہے. تو گرچہ، سنیے گا، گرچہ امارے کا اطلاق ظن نوعی پر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، لیکن اس کو، اس اطلاق کو دیکھ کر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جس طریقے سے امارہ اور حجت جو ہے کیا ہیں؟ مرادف ہے، اس طریقے سے ظن نوعی اور امارہ بھی مرادف ہیں، کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امارے کا اطلاق ظن نوعی پر ہوتا ہے، تو اس اطلاق کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ مرادف ہیں. تو مصنف یہاں پہ اسی بات کو جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ جی ہاں، اطلاق ہوتا ہے، یہ الگ سی بات ہے، لیکن یہ اس اطلاق کا مطلب یہ نہیں ہے، سنیے گا، اس اطلاق کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ دونوں مرادف ہو گئے، بلکہ کیا ہے؟ بلکہ یہ کیا ہے؟ امارے کا اطلاق جو ظن نوعی پر ہوتا ہے یہ من باب مجاز ہے، یہ تسامح فی التعبیر ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جب مجاز ہے تو مجاز کے لیے قرینہ ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ بنا قرینے کے مجاز کو استعمال نہیں کر سکتے. تو یہاں پر مجاز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ امارہ کا اطلاق ظن نوعی پر ہونا یہ من باب مجاز ہے، ٹھیک ہے، من باب تسامح فی التعبیر ہے. تو اس میں علامت کیا ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ اس کے لیے قرینہ کہہ رہے ہیں، قرینہ کیا ہے؟ سبب و مسبب والا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی سبب پر مسبب کا اطلاق کر دینا.
ٹھیک ہے، یا مسبب پر سبب کا اطلاق کرتا ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں. سبب پر مسبب کا اطلاق یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ امارے کو ظن نوعی کہنا، چونکہ ہم نے کیا کہا، امارہ سبب ہے اور ظن نوعی مسبب ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ امارے کو ظن نوعی کہہ رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ سبب کو مسبب سے تعبیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر الٹا، اور اگر آپ ظن نوعی کو امارے سے تعبیر کر رہے ہیں تو مطلب کیا ہے؟ مسبب کو سبب سے تعبیر کر رہے ہیں. بس واضح انشاءاللہ. اور یہ کیا ہے؟ یہ ویسے ہی جس کی مثال ہم نے بلاغت پڑھی نہیں پڑھی آپ لوگوں نے؟ بلاغت کوئی کتاب پڑھی ہے تو اس کی مثال کیا ہے سبب و مسبب کی؟ کوئی ایک مثال؟ مت کہتے ہیں مطر السماء، سمجھیں؟ تو جبکہ آسمان نہیں مطلب کیا ہے برستا ہے، بلکہ آسمان سے پانی برستا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، یا پھر اور مثال جیسے رعینا الغیث ہے نا، ہم نے کیا ہے چرا کس کو؟ غیث کو، بادل کو، سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ یہ جو بارش ہے یہ سبب بنتا ہے کس کا؟ اس کا مسبب کیا ہے؟ وہ مطلب گھاس ہے کہ نہیں؟ بہرحال تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پر جو ظن نوعی کا اطلاق ہوتا ہے یا ظن نوعی پر جو ہمارے کا اطلاق ہوتا ہے یہ تسامحاً ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ حقیقتاً نہیں ہے کہ کوئی اس کو سمجھے کہ یہ مرادف میں سے ہے. بات واضح انشاءاللہ. یہ ایک بات، اس میں آج کچھ خاص ایسے ہے نہیں. ہاں ایک اور بات ہے جو اگلے بحث میں، وہ کیا ہے کہ دیکھیے ظن کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظن نوعی اور ایک ہے ظن شخصی. تو یہ جو ہم نے ابھی اوپر پڑھا کہ ہمارا کیا ہے سبب بنتا ہے کس کا؟ ظن کا. ٹھیک ہے، ہمارا سبب ہے، ظن جو کیا ہے مسبب ہے. تو ہمارا کون سے ظن کا سبب بنتا ہے اور اس کا مسبب کیا ہے؟ ظن نوعی یا ظن شخصی ہے؟ تو جواب اس کا ہوگا کہ ہمارا ظن نوعی کا سبب بنتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ظن نوعی کیا ہے اور ظن شخصی کیا ہے؟ بہت واضح آسان سی بات ہے. ظن نوعی یہ ہے کہ ہمارے کے ذریعے سے کیا ہو، نوع بشر کو، ٹھیک ہے، نوع بشر کو کیا ہو جائے، کسی چیز کا وزن ہو جائے. مثال کے طور پر کیا ہے؟ خبر واحد کی حجیت. ٹھیک ہے، اگر کوئی خبر واحد آ کر کوئی خبر دیتا ہے تو اس کو سن کر نوع بشر کیا ہے، یعنی اغلب بشر وہ سب کے سب اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ بولنے والا صحیح بول رہا ہے. تو خبر واحد کی حجت کیا ہے؟ یہ نوع بشر کے نزدیک کیا ہے؟ حجت ہے کہ نہیں؟ اور شخصی کیا ہے؟ شخصی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو سبب بن رہا ہے لیکن کس کا؟ ظن شخصی کا. یہ کیا ہے؟ مثلا کہ کسی ایک خاص شخص کے پاس کیا ہے کچھ ایسے قرینے ہیں کہ جس قرینے کو وہ جمع کر کے اس کو یہ حدس ہو رہا ہے کہ فلاں چیز کی دلیل ہے. تو اس کو اغلب ناس یعنی زیادہ تر لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ فلاں چیز کی دلیل ہے تو اس کو قبول نہیں کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. بات واضح ہے. تو ظن شخصی کیا ہے؟ ظن شخصی یہ ہے کہ کسی خاص بشر کو، خاص شخص کو، خود شخص سے واضح ہے کہ ظن کیا ہو، جزئی ہو، شخصی ہو، کچھ خاص فرد کو جو کیا ہے وہ ظن ہو رہا ہو. ٹھیک ہے، اور نوعی کیا ہے کہ نہیں، اس کو اگر آپ اس کو کہیے کہ فلاں چیز کی فلاں دلیل ہے تو نوع بشر کو آپ اگر 100 لوگوں کو کہیے تو 100 میں سے 90 لوگوں کو، 95 لوگوں کو اس کا ظن ہو جائے. واضح انشاءاللہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ ظن نوعی ہے. تو ہم جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا سبب ہے ظن کا اور ظن مسبب ہے، تو اس ظن سے مراد کیا ہے؟ ظن نوعی ہے. بات سے انشاءاللہ ظن شخصی نہیں. ٹھیک، اور کوئی خاص اس میں ہے نہیں. آپ دیکھیے گا جو بات ہے. بعد ان قلنا ان الامارۃ مرادفۃ لکلمۃ الحجہ، بعد اس کے کہ جب ہم نے یہ کہا کہ کلمہ امارہ مرادف ہے کلمہ حجت کے. ابھی پچھلا درس ہمارا یہی تھا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے کیا کہا تھا آپ، بجائے اس کے کہ کیا ہے مقصد الثالث باب الحجہ کہہ کے آپ کیا کہہ لیجئے، باب الامارہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہے نہیں؟ یہ بات کل پڑھی تھی. ٹھیک ہے، ینبغی ان ننقل الکلام الی کلمۃ الامارہ. تو ہمارے لیے بہرحال چونکہ ہم نے یہ کہا کہ یہ دونوں مرادف ہیں حجت اور امارہ، تو ہم ذرا سا اپنی گفتگو کو منتقل کرتے ہیں کس کی طرف؟ کلمہ امارہ کے اوپر. ٹھیک، کلمہ امارہ کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں. کیوں؟ لنسقط بعض کا استعمالات ہی. ٹھیک ہے، لننظمہ کہہ لیجئے، ہاں، تاکہ ہم منظم کر سکیں، تاکہ ہم فحص و جستجو کر سکیں. کہہ لیجئے
کس چیز کے لیے؟ بعض استعمالات کہ اس کلمہ امارہ کے بعض استعمالات کو. ٹھیک ہے. اس کا لغت میں معنی دیکھیں، لنرسخہ کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، لنرسخہ تاکہ ہم ترسیخ دے سکیں. ٹھیک ہے، ہاں لننظمہ تاکہ ہم منظم کر سکیں اس کے بعض استعمالات کو. کما سنستعملها بدل کلمۃ الحجہ فی المباحث الآتیہ. ٹھیک ہے، جیسا کہ ہم اس کو استعمال کریں گے کلمہ حجت کے بدلے میں ہمارا کو. ٹھیک ہے. فنقول انه كثيرا ما يجري على السنة الاصوليين اطلاق کلمۃ الامارہ على معنى ما تؤدي کلمۃ الظن. بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ اصولیون کی زبانوں پر، ٹھیک ہے، اصولیوں کی زبانوں پر کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کلمہ امارہ آئے اس پہ زن کا لفظ جو ہے کیا ہے، وعدہ ہے. اور معنی وہ کیا لیتے ہیں؟ معنی وہی لیتے ہیں جو امارے والا معنی ہے. جیسے کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا کیا کہ وہ حجت کی جگہ پر کیا کہتے ہیں، امارہ کہتے ہیں، اور امارے کی جگہ پہ حجت کہتے ہیں. تو ان کا کہنا صحیح ہے، کیوں؟ اس سے کہ دونوں مرادف ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے، انہو کثیر ما یجری، بہت وقت ایسا ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے اصولین کی زبانوں پر اطلاق و کلمۃ الامارہ. ٹھیک ہے، کہ کلمہ امارہ کا اطلاق ہوتا ہے کس کے اوپر؟ علی معنی، ایسے معنی کے اوپر کہ ما تؤدی ہے کلمۃ الظن، کہ جو معنی دیتا ہے کون؟ کلمہ ظن. یعنی جو ظن کا معنی ہے، ٹھیک ہے، اسی معنی کو مراد لیا جاتا ہے لیکن کلمہ امارہ کہہ کر. بات واضح ہے؟ ٹھیک ہے. وَيَقْصُدُونَ مِنَ الظَّنِّ الظَّنُّ الْمُعْتَبَرُ. اور یہاں پر جو ہے اس ظن سے مراد کون سا ظن لیتے ہیں؟ ظن معتبر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں ظن معتبر. یعنی کیا مطلب ظن معتبر؟ ابھی کس نے پڑھا اے الذی اعتبرہ الشارع وجعلہ حجہ. ظن معتبر نہیں وہ کہ جس کا شارع نے اعتبار کیا ہے اور شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی تشریح کہاں پہ کل گزری تھی؟ کل گزری تھی کیا ہے کہ ما یثبت متعلقہ، جو اپنے متعلق کو ثابت کرے. اور ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر اس بات سے مراد کیا ہے؟ اس بات اندر شارع ہے. واضح جی. وَيُوهِمُ ذَلِكَ. اور یہ چیز جو کیا ہے وہم پیدا کرتی ہے کس بات کا؟ کہ ان الامارۃ والظن المعتبر لفظان مترادفان. چونکہ آپ کلمہ امارہ کا اطلاق کرتے ہیں، بولتے ہیں، اور اس سے مراد ظن لیتے ہیں، تو اس سے سامنے والے کو، بہت سے لوگوں کو وہم ہوا کہ ظن معتبر اور کلمہ امارہ یہ دونوں مترادف ہیں، جس طریقے سے ظن امارہ اور حجت مترادف تھے. ہے کہ نہیں؟ وَيُوهِمُ ذَلِكَ أَنَّ الْأَمَارَةَ وَالظَّنَّ الْمُعْتَبَرَ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ. یہ کیا ہے؟ مہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہم پیدا کرتا ہے. کیا وہم پیدا کرتا ہے؟ یہی کہ کلمہ امارہ کا اطلاق ظن کے اوپر. جی ٹھیک ہے. لفظان مترادفان یؤدیان معنی واحدہ، کہ یہ دونوں مترادف لفظ ہیں اور ایک ہی معنی دیتے ہیں. کون دونوں؟ جی دلیر صاحب، کون دونوں؟ ظن معتبر اور امارہ. ٹھیک ہے، چونکہ آپ امارے کو ظن کے اوپر اطلاق کرتے ہیں. ما انہما لیسا کذالک، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں مترادف نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ فی الحقیقت، اچھا پھر آئیے اشکال، جب وہ دونوں الگ ہیں، ایک نہیں ہیں، تو پھر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ امارے کا اطلاق ظن معتبر پر ہوتا ہے. تو بس اس کا مختصر سا جواب یہی ہے کہ یہ جو استعمال ہوتا ہے، یہ جو اطلاق ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ تسامح فی التعبیر ہے. سبب کو کہہ کر مسبب کو مراد لینا ہے، یا مسبب کو بول کر سبب کو مراد لینا ہے، بس. ٹھیک. وفی الحقیقت ان ھذا تسامح فی التعبیر منہ. یہ جو اصولی یعنی کلمہ امارہ کا اطلاق کرتے ہیں کس کے اوپر؟ ظن معتبر کے اوپر. یہ کیا ہے؟ یہ تسامح فی التعبیر ہے، یہ مجاز ہے. علی نحو المجاز فی الاستعمال، یہ استعمال میں مجاز سے کام لینا ہے. لا انہ وضع آخر لکلمۃ الامارہ، نہ یہ کہ یہ چونکہ مرادف میں کیا ہوتا ہے کہ وضع ہوا کرتی ہے، یہاں پر کوئی وضع ایسا نہیں ہے، بلکہ وضع حقیقتاً جو کیا ہے امارہ کا اپنا الگ ہے اور اس کا الگ ہے. وانما مدلول الامارۃ الحقیقی هو كل شيء اعتبره الشارع لاجل ان يكون سببا للظن كخبر الواحد والظواہر. اس لیے کہ دیکھیے جہاں تک امارے کی حقیقت کی بات ہے تو امارے کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا، امارے کی حقیقت کیا ہے کہ ہر وہ شے جو اپنے متعلق کو ثابت کرے اور درجہ قطع تک کے نہ پہنچے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلمہ امارہ کا جو حقیقی مدلول ہے وہ کیا ہے؟ هو كل شيء اعتبره الشارع، ہر وہ شے کہ جس کو شارع نے معتبر جانا ہے. ٹھیک ہے. لأجل انه يكون سببا لظن، یہی وجہ ہے چونکہ شارع نے اس کو معتبر جانا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سبب بنتا ہے ظن کا. کون سا ظن؟ ظن معتبر کا.
تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ امارہ کیا ہے؟ سبب ہے، اور ظن نوعی یہ کیا ہے؟ یہ مسبب ہے، ظن معتبر مسبب ہے، جیسا کہ خبر واحد ہے اور ظواہر کتاب. بات انشاءاللہ. والمجاز ہونا، اب یہ جو مجاز ہے تو اب سوال پھر ٹھیک ہے، چلیے ہم نے تسلیم کر لیا کہ امارے کا اطلاق ظن معتبر پر مجازن ہے، تسامحاً ہے. ٹھیک ہے، تو مجاز کے لیے تو قرینہ ہونا چاہیے. آپ بنا قرینے کے ٹھیک ہے نہیں استعمال کر سکتے. ٹھیک ہے مجاز، تو یہاں پر مجاز کا قرینہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دونوں آپ کہہ سکتے ہیں، یا تو اطلاق السبب و ارادۃ المسبب ہے، یا اطلاق المسبب و ارادۃ السبب ہے، دونوں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. والمجاز ہونا اما من جہت اطلاق السبب علی مسبب، یا تو اس جہت سے ہے کہ سبب کا اطلاق مسبب کے اوپر ہو رہا ہے. سبب کون ہے؟ اوپر لکھی امارہ. مسبب کون ہے؟ ظن معتبر، ظن نوعی. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ امارہ بولتے ہیں اور اس سے مراد ظن معتبر کو لیتے ہیں. فیسم، دیکھیے گا، فیسم الظن المسبب امارہ. تو ظن جو کہ مسبب ہے اس کو سبب کا نام دیا جاتا ہے. سبب کیا ہے؟ امارہ. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. یا پھر یہ دوسرا جو ہے قرینہ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا کہ وَإِمَّا مِن جِهَةِ اطلاق المسبب علی سببہ، یا پھر یہ ہے کہ مسبب کا اطلاق ہوتا ہے اس کے سبب کے. مسبب کیا ہے؟ ظن معتبر. ٹھیک ہے، اس کا اطلاق ہوتا ہے کس کے اوپر؟ سبب کے اوپر، اور وہ امارہ ہے. ٹھیک. فَتُسَمَّى الْأَمَارَةُ الَّتِي هِيَ سَبَبٌ لِلظَّنِّ ظَنًّا. بس یہاں پر امارہ جو کہ سبب ہے ظن کا، اس کو ظن کا نام دیا جاتا ہے، ظن معتبر کہا جاتا ہے. بات ایک ہی ہے، بس اس کو کیا ہے؟ تقدیم و تاخیر ہے کہ نہیں؟ کبھی آپ امارے کو ظن کہتے ہیں اور کبھی ظن کو امارہ کہتے ہیں. ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في اعتبار الأمارة وجعلها حجة جی عفوا جی ٹھیک. فيقولون الظن المعتبر والظن الخاص. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں وہ اصولی؟ کہتے ہیں کس کو؟ امارے کو ظن معتبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ظن خاص کہتے ہیں. واضح؟ ٹھیک ہے. والاعتبار والخصوصیہ انما هما لسبب الظن. یہ جو اعتبار، ظن کو معتبر کہا، ظن کو خاص کہا، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ظن کی وجہ سے ہے، سبب ظن کی وجہ سے. سبب ظن کیا ہے؟ امارہ. سبب ظن امارہ. یہ جو آپ کو ظن حاصل ہو رہا ہے یہ کس کی وجہ سے؟ امارے کی وجہ سے. بات انشاءاللہ ٹھیک. اس وجہ سے اس کو مطلق ظن نہیں کہتے ہیں بلکہ ظن معتبر کہتے ہیں. اس کو مطلق ظن نہیں کہتے ہیں، اس کو ظن خاص کہتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر ظن حجت نہیں ہے، وہ ظن حجت ہے کہ جس کے اعتبار کے اوپر امارہ قائم ہو. ٹھیک ہے جی. ومنشأ هذا التسامح في الإطلاق هو أن السر في اعتبار الأمارة وجعلها حجة وطريقا هو إفادتها للظن دائما أو على الأغلب. تھوڑا سا اس عبارت پہ غور کیجیے گا. کہہ رہے کہ اور اس تسامح کا منشا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو اطلاق ہے، آپ اطلاق کرتے ہیں کس کو؟ امارے پر اطلاق کرتے ہیں ظن کا، یا ظن پر اطلاق کرتے ہیں امارے کا. اس کا راز کیا ہے؟ اس کا منشا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان السر فی اعتبار الامارہ وجعلها حجة وطریقا هو افادتها للظن. ٹھیک ہے، کہ یہ جو امارہ معتبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو امارہ حجت ہوتا ہے، یا جو امارہ طریق ہوتا ہے واقع تک کا، یہ کیوں ہے؟ ہوا افادتها للظن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظن کا فائدہ دیتا ہے. اب ظن کا فائدہ دیکھیے گا یا تو دائماً دیتا ہے یا علی الاغلب دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ او سے مراد یا نہیں ہے، یہاں پہ دو نظریے کے طرف اشارہ ہے. اس لیے کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امارہ، ٹھیک ہے، امارہ دائماً ظن نوعی کا سبب بنتا ہے، یہ ملاک ہے. ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، امارہ علی الاغلب غالباً ایسا ہوتا ہے کہ وہ ظن نوعی کا سبب بنتا ہے. بتا دیں جی. وَيَقُولُونَ لِلثَّانِي الَّذِي يُفِيدُ الظَّنَّ الْأَغْلَبَ الظَّنُّ النَّوْعِي. اور یہ جو ہے نا، ہم نے کہا دیکھیے گا، اور اس پہ ثمرہ بھی ظاہر ہوگا. تھوڑا سا یہ دقیق بات ہے، اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات کہ یہ دو نظریے ہیں اصل میں، کہ ظن کہ ہمارا دائماً مفید ظن ہے، اور بعض کہتے ہیں ہمارا غالباً مفید ظن ہے. اس کا ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ کہ اگر ہم نے اس نظریے کو اختیار کر لیا، غور کیجیے گا، کہ ہمارا مفید ظن ہے دائماً، سنیے گا، ہمارا مفید ظن ہے دائماً، تو اس کا ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوگا؟
سمجھنا یہاں پہ ظاہر ہوگا، حتیٰ کہ ظن شخصی بھی ہے وہ بھی حجت ہو جائے گی. غور کیجیے گا، ظن شخصی وہ بھی حجت کہلائے گی. لیکن اگر ہم نے یہ کہا کہ ہمارا مفید ظن ہے غالباً، تو پھر یہاں پر ظن نوعی معتبر ہوگی، ظن شخصی کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بات واضح؟ اس کو مثال سے بات ہے. اگر کوئی دلیل ایسی ہے کہ جس کو اگر آپ 100 لوگوں کو سنائیے تو 100 میں سے 95 کہیں گے کہ جی ہاں فلاں چیز فلاں مسئلے پر دلیل بن سکتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ظن نوعی ہے. تو اب وہ جو 5 لوگ الگ سمجھ رہے ہیں ان کے سمجھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان 95 کی سمجھ ان 5 پر بھی حجت ہو جائے گی، ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کہتے ہیں، سنیے گا، اور اس کے برعکس اگر ہو جائے، وہ 5 کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ نہیں سمجھے لہٰذا ہمارے پر حجت نہیں کرے، نہیں، یہ آپ پر حجت ہوگی چونکہ اغلب کے اوپر حجت ہو چکی ہے. واضح انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے. تو کوئی خبر واحد کو یہ کہہ کر رد نہیں کر سکتا کہ ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ حجت نہیں، کیونکہ خبر واحد حجت ہے کیا ہے؟ ظن نوعی کے اعتبار سے. واضح انشاءاللہ؟ اور لیکن اگر ہم، سنیے گا، اگر ہم ہمارے کو یہ کہیں کہ وہ ہمیشہ مفید ظن ہے، تو حتیٰ کہ وہ جو 5 لوگ ہیں نا ان کی بھی سمجھ کی حجت ہوگی، آپ ان کو رد نہیں کر سکتے. یعنی ان 95 کے سمجھ کو ان 5 پر نہیں تھوپ سکتے، ان کی بات بھی حجت، ان کی بات کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ وہ مفید ظن ہے، کبھی وہ ظن کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہم تو یہیں پہ نہ کہہ رہے ہیں، جب اغلباً کہیں گے تب اس میں سے کیا ہے؟ کچھ لوگ نکلیں گے، تو وہی 95 میں سے 5 جو کیا ہے؟ 5 کے نزدیک مفید ظن نہیں ہے، تو آپ نے نکال دیا. لیکن جب کہیں کہ ہمیشہ وہ مطلب کیا ہے؟ مفید ظن، یعنی ہمیشہ کیا ہے؟ آپ کو واقع سے قریب کر دیتا ہے، تو حتیٰ کہ وہ 5 بھی واقع سے قریب ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جی. تو اس میں تھوڑا سا دقت ہے، بہرحال وہ غور کیجیے گا. اب آپ بتائیے کیا ہوگا؟ یہ کس میں کہا جاتا ہے؟ یہ شک میں کہا جاتا ہے. شک میں جو ہے وہ جی. دیکھیے اب تھوڑا سا جو بات ہم نے کہی ہے اس کی تائید سنیے گا. وَيَقُولُونَ لِلثَّانِي الَّذِي يُفِيدُ الظَّنَّ عَلَى الْأَغْلَبِ الظَّنِّ النَّوعِي، اور دوسرے والے کو کہ جو اغلب کو کیا کرتا ہے؟ ظن کا سبب بنتا ہے، اس کو ظن نوعی کہتے ہیں. اب اس کی سوال بنتا ہے کہ یہ جو علی الاغلب ہمارا ظن کا سبب بنے اس کو ظن نوعی کیوں کہتے ہیں؟ پہلے والے کو کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو وہ ظن نوعی کہاں رہ جائے؟ وہ تو ظن شخصی بھی حجت ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ یہاں پر کیا ہے؟ اس کو ظن نوعی کہا جاتا ہے. بات واضح انشاءاللہ؟ ہاں. جب یہ بات واضح ہے تو اسی سے ایک اور چھوٹی سی بات ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ چیز جو ہم نے کہا، ٹھیک ہے، کہ ہمارا سبب ہے اور ظن جو کیا ہے؟ مسبب ہے. تو سوال کہ یہ جو ہمارا سبب ہے اور ظن مسبب ہے، اس ظن مسبب سے کیا مراد ہے؟ ظن نوعی مراد ہے یا ظن شخصی مراد ہے؟ یا اگر اس بات کو جو بھی تشریح کی اگر آپ سمجھیں تو اس پر لے آتے ہیں. ابھی جو ہم نے 2 نظریہ بیان کیا ہے کہ ہمارا ملاک ہے، معیار ہے، ٹھیک ہے، اغلباً یا دائماً، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو بحث ہے نا یہ اغلب کے اعتبار سے ہے، یعنی گویا کہ مصنف نے اللہ اغلب اختیار کیا ہے، دائماً بہت کم لوگوں نے اختیار کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ومعنی الظن النوعی، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ظن نوعی، ظن نوعی کی مثال ابھی توضیح میں آپ کو سمجھائیں گے، عبارت سے دیکھیے گا کہ ظن نوعی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان الامارۃ تکون من شأنها ان تفید الظن عند غالب الناس واغلبهم ونوعهم عفوا. ٹھیک ہے، کہ ظن نوعی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کی یہ شانیت ہو، ہمارا کی یہ حالت ہو کہ وہ مفید ظن ہو غالب ناس کے اوپر. واضح، جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ 100 لوگوں کو اگر بتائیے، ٹھیک ہے، کہ یہ فلاں چیز کی حجت ہے، تو 100 میں سے 90-95 کہیں کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز کے لیے حجت ہو سکتی ہے نہیں؟ جیسا کہ خبر واحد کے متعلق ہے کہ اس کی خبر واحد کی حجت کی سب سے بڑی جو دلیل دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیرت عقلاء ہی ہے، بنائے عقلاء ہی ہے نہیں؟ جی. وَاعْتِبَارُهَا عِنْدَ الشَّارِعِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ هَٰذِهِ الْجِهَةِ، اور یہ جو شارع اس کو معتبر جانتا ہے، ظن کو کیوں جانتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے چونکہ اغلب ناس کے نزدیک کیا ہے؟ یہ معتبر ہے، اغلب ناس اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. فلا يضر في اعتبارها وحجیت اللہ يحصل منها ظن فعلی للشخص الذي قامت عنده الامارہ. بس سنیے گا، اب جب سنیے گا یہاں پر اب کوئی سوال کہ اگر ہمارے میں جیسے ہم نے کہا کہ 100 میں سے کہیے تو فلاں دلیل ہے تو 95 مان لیتے ہیں، 5 نہیں مانتے ہیں. واضح؟ تو وہ 5 تو نہیں مان رہے ہیں، تو پھر وہ کیسے حجت ہے؟ تو کہہ رہے کہ ان کا نہ ماننا ان کو کوئی اعتنا نہیں کیا جائے گا، توجہ نہیں دی جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ اور سنیے گا، اور ان کا نہ ماننا، مصنف کی عبارت، اور ان کا نہ ماننا ان 95 کے ماننے کو کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ 95 کی فہم ان 5 کے اوپر بھی حجت ہوگی، چونکہ یہی ظن نوعی ہے.
بات واضح انشاءاللہ. دیکھیے گا فلا یضر فی اعتبارہا، ٹھیک ہے. ہاں تو وہ کہہ رہے کہ اس کے اعتبار میں یعنی امارے کے اعتبار ہونے میں، ٹھیک ہے، وہ حجیتہا، ٹھیک ہے، اور اس کی حجت ہونے میں کیا ہے، کوئی ضرر نہیں پہنچائے گا. کس کی کیا ضرر نہیں پہنچائے گا؟ اللہ یحصل منہ الظن، کہ اس کے ذریعے سے ظن نہ حاصل ہو. کس کو؟ ظن فعلی للشخص، کسی خاص شخص کو. ٹھیک ہے، کوئی کہے کہ نہیں خبر واحد میرے نزدیک حجت نہیں ہے، تو کہہ رہے آپ کے نزدیک نہ ہو کرے، لیکن کیا ہے اغلب کے نزدیک تو حجت ہے. اور شارع نے اعتبار جو رکھا ہے وہ اغلبیت کو رکھا ہے. ٹھیک ہے، الذی قامت عنده الامارہ، اس کے اندر امارہ قائم ہو تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے نزد میں فعلی نہیں ہو رہا ہے اس سے. تو بہرحال اس کا نہ ہونا اغلب کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ بات واضح ہے؟ نہیں واضح ہے؟ دیکھیے گا وہ اعتبارها عند الشارع انما یکون من هذه الجهه. ٹھیک ہے، ہمارے کا اعتبار شارع کے نزدیک وہ اسی وجہ سے، کس وجہ سے کہ چونکہ ہمارا ظن نوعی کا سبب بن رہا ہے، اغلب ناس کے نزدیک جو کیا ہے دلیل بن جا رہا ہے. فلا یضر فی اعتبارہا، تو ہمارے کے اعتبار کو ضرر نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے، وہ حجیت ہے، اور اس کی حجیت کو ختم نہیں کرے گا، حجیت کو ضرر نہیں پہنچائے گا. کیا؟ اللہ یحصل منہ ظن فعلی للشخص، کہ اگر کسی شخص کو اس سے ظن فعلی نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ جی قام جس کے نزدیک ہمارا قائم ہوا، ہمارا اس کو سنائیے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے ہم کو ظن نہیں ہو رہا ہے، تو کہہ رہے آپ کو نہیں ہو رہا نہ ہوا کرے، لیکن 95 لوگوں کو ہو چکا ہے. ٹھیک، بل تکون حجت عند هذا الشخص ایضا، بلکہ دیکھیے گا بلکہ برعکس ان 95 کی فہم جو ان کے نزدیک حجت ہوگی یہ اس کے اوپر بھی حجت ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں جی؟ بل تکون حجت عند هذا الشخص، بلکہ کیا ہے یہ بل تکون حجتا، بلکہ یہ ہمارا حجت ہوگا کس کے اوپر؟ یہ اس شخص کے اوپر بھی جس کو ہمارے سے ظن نوعی حاصل نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، حیث ان دلیل اعتبارها دل علی ان الشارع انما اعتبرها حجتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے کی جو دلیل ہے، ٹھیک ہے، ہمارے کے اعتبار کی جو دلیل ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ حضور شارع نے اس ہمارے کو حجت مان لیا ہے. تو جب شارع نے اس ہمارے کو حجت مان لیا ہے تو پھر آپ کے اوپر بھی یہ حجت ہوگی. شارع کا حکم سب کے لیے ہوتا ہے، عام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے 95 کے لیے حجت ہے، ان 5 کے لیے بھی حجت ہے کہ جن کو حاصل نہیں ہوا. ورضی بہا طریقا، اور شارع اس سے کیا ہے راضی ہو گیا ہے، کس سے؟ اس ہمارے سے علی نحو طریق، کہ یہ کیا ہے طریق ہے واقع تک پہنچانے کے لیے. لأن من شانها ان تفید الظن، اس لیے کہ اس ہمارے کی شانیت یہ ہے کہ یہ مفید ظن ہوتا ہے. وان لم، مفید ظن کون سا؟ ظن نوعی. وان لم يحصل الظن الفعلی منها، گرچہ کسی کو اس سے کیا ہے ظن فعلی نہیں ہو رہا ہے تو یہ الگ سی بات ہے، لیکن بہرحال شارع کے نزدیک یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ظن نوعی کا سبب ہے. ٹھیک ہے، وان لم يحصل الظن الفعلی منها لدى بعض الاشخاص، اگر کچھ بعض لوگوں کے نزدیک جو کیا ہے اس سے ظن حاصل نہیں ہو رہا ہے تو اس سے اکثریت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. بات واضح ہے. ثم لا يخفى عليك ان قد نعبر فيما ياتي تبعا للاصوليين، پھر کہہ رہے یہ بات آپ پر مخفی نہ رہے کہ ہم آنے والی بحثوں میں اصولین کے اتباع میں کیا کہیں گے؟ کہیں گے الظن الخاص، ٹھیک ہے، یا الظن المعتبر، ٹھیک ہے، یا الظن الحجہ. یہ سب ابھی ہم کیا کریں گے؟ تعبیرات استعمال کریں گے. والمقصود منها دائما سبب الظن، اور یاد رکھیے گا ہم جب بھی کہتے ہیں کیا ظن الحجہ یا ظن خاص یا ظن المعتبر تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہمارا ہے، سبب ظن ہے. ٹھیک ہے، تو جواب دے رہے ہیں کہ آپ آخر آپ ایسا کریں گے کیوں؟ مسبب کہہ کے سبب کو کیوں مراد لیں گے؟ کہہ رہے ہم طبعا للاصولین، مصنف آپ اس سے پہلے شروع سے پڑھ رہے اصول، آپ جانتے ہوں کہ مصنف گرچہ کسی چیز کو اختیار کر لیتے ہوں لیکن بہرحال اصولیون کی اتباع کبھی نہیں چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اعنی الامارۃ المعتبرہ، ٹھیک ہے، ظن معتبر مراد کہیں گے لیکن مراد کیا لیں گے؟ ہمارے معتبرہ. ٹھیک ہے، وان لم تفد ظن فعلی، گرچہ وہ کیا ہے وہ ظن فعلی نہ ہو لیکن ظن نوعی تو ہے. بات انشاءاللہ فلا یشتبہ علیک الحال، بس یہ چیز آپ پر مخفی نہ رہے کہ ہم جب کبھی بھی ظن خاص کہیں گے تو مراد ہمارا. ٹھیک ہے، جب کبھی ہم ظن معتبر کہیں گے مراد سبب ظن یعنی ہمارے کو لیں گے. تو یہ ہمارا ظن نوعی کا سبب تو ہے گرچہ ظن شخصی کا سبب نہیں بن رہا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.